آبسے جہاں وہ ڈول وال صاحب شاعر حساب یہ لگے بروز محشر تو پیش کرن میون سیاہ دفتر کبھی پڑ گیا کسی پھیر میں یہی جان باز کا کام. وہ ہر وقت کسی نہ کسی گنگناہٹ میں مہو رہتے تھے. ہم نے دیکھا ہے جیسے ہر لمحہ ان پر شعری واردات کا ایک نیا رنگ لے کر خانواد زبیر جان باز صاحب پن فیملی حیثیت نسل بزرگ ادیب پیغمبر نبی اچانک ناو یون تمو وارثس تو تمن متعلق سار کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کے فنی سفر کی ابتدا میں وہ امکا کرتے تھے. امکا ملک سے مجھے اس کا سورس جو ہے کی بلند پایا شاعر اور یہاں پہ ایک چیز آپ گوش گزار سریلے گائک بھی تھے. رسا صاحب کے اصول کشتواڑ کے ہم خاندان میں منعقد ہونے والی محافل ان کی تربیت غلام نبی ڈولوال کو گانے کو یہ اس کا سورس اور اس کے ساتھیوں کا ایک شخص صلاحیت نے محفل لوٹ لی. فنکار پیدا ہو چکا ہے. جانداز ہے. میں جموں سے تعلق رکھتی ہوں. کلچر ساہتیہ اکیڈمی کا شکریہ ادا کروں گی کہ جنہوں نے ان کی شخصیت کو اس خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا. کیونکہ جہاں باز کشتواڑی صاحب جو تھے پیدا تو کشتواڑ میں ہوئے تھے لیکن کشمیر سے انہیں بہت پیار تھا کیونکہ کشمیر کے لوگوں نے ان کی بہت قدردانی کی, بہت سراہا انہیں. تو پہلے اس پروگرام کو کشتواڑ کرنا تھا لیکن کیونکہ جہاں باز صاحب کی روح کشمیر میں بستی ہے تو اس لیے آج یہ یہاں پر پروگرام منعقد ہوا. تو ہم بہت خوش ہیں اور ساہتیہ اکیڈمی کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کی ابتدا کی. ہر جو یہ ہمارا قومی سرمایہ ہے, جو قوم ہمارے علم و ادب کو فروغ دینے کے لیے کام کرے, ہمارے فن کو فروغ دینے کے لیے کام کرے, ان کو تو موجودہ نسل جاننی چاہیے. وہ ان کا کلام, ان کا فن لوگوں تک پہنچنا چاہیے, تبھی تو وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اپنے کلچر کو, اپنی روایات کو جاننا, کیونکہ اس وقت جو چھاپ ہمارے بچوں پہ پڑ رہی ہے ویسٹرن کلچر کی وجہ, تو یہ تو اپنے کلچر سے دور, جبکہ ہماری پہچان ہمارا کلچر, ہمارا تہذیب, ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. تو یہ تو ضروری ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے کہ وہ اپنے جو ہمارا سرمایہ ہے, ہمارے ادیب, قلمکار, اچھے لوگ جنہوں نے اچھا کام کیا ہے, ہاں ان کی واقفیت ان کو کہ کشمیر کے لوگوں نے ان کی کتنی قدر کی ہے. ان کے لیے میں نے ابھی بتایا کہ انہوں نے کشمیر, تب یہ جب یہاں فنکشن ہوا تو میں نے کہا واقعی کیونکہ وہ کشمیر کے لوگوں نے انہیں بہت پیار دیا. اور وادی کشمیر کے جانان چون شکریہ, بال تل کے لال بدک چھان چون شکریہ, نقطہ اکھ معنی آوی وقت یل چھکرو میں, خاص و آمن معرفت کو یام یل پلنو میں, شکریہ یم نظم ہند عنوان چون شکریہ, وادی کشمیر کے جانان چون شکریہ. یل تہ کن بوزن نعرہ تکبیر چھک, یا علی گاہے ونن دستگیر چھک, قد خانو مز نبر نیرن ژٹھس زنجیر چھک, کل چھلت کن وز ونن پانے پنن تقدیر چھک. شکریہ شکریہ رسول پاک سند پروان چون شکریہ, وادی کشمیر کے جانان چون شکریہ. ویلی خطۂ پیر پنچال جموں کشمیر کے جو یہ دو حصے ہیں, ہم نہایت شکر گزار ہیں ہم شاد رمضان صاحب کے, ساہتیہ اکیڈمی کے, کہ جنہوں نے پہلی بار یہ چیز سمجھی کہ ڈولوال صاحب کا پروگرام ان کے آبائی علاقے میں نہیں ہونا چاہیے, وہ کشمیر کے اس میں دارالخلافہ پہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بہت عظیم شخصیت ہے جن کے لیے بڑے بڑے ادبا نے یہ کہا کہ یہ عظیم فنکار ہیں, عظیم شاعر ہیں. میں یہاں پہ یہ نہیں مناسب سمجھتا ان کا نام لینا, لیکن میں اس کے لیے شاد رمضان صاحب کو جو ہمارے کنوینر بنے ہیں اس کے لیے دلی مبارکباد دیتا ہوں پورے کشتواڑ خطۂ چناب بدرواہ وغیرہ سب کی طرف سے, کہ آپ نے
ये सही फैसला किया कि एक अजीम फ़नकार, एक अजीम शायर का जो ये उर्सी हम कहेंगे मनाया जाए, जो दिन मनाया जाए वो एक प्रॉपर जगह पे मनाया जाए जहाँ पे आप जैसे मीडिया पर्सन जो है इसको हाईलाइट करेंगे। बहुत बड़े गुलकार है अजीम, जैसे गुलाब साहब ने कहा, ये वहीं के, ये कश्तवाड़ के रहने वाले हैं, उनको पर्सनली जानते हैं। अगर आप ये कहेंगे भी, मैं यहाँ पे कोट का है ऑन रिकॉर्ड है कि डूलवाल जानबाज किश्तवाड़ी एक अजीम फनकार है, और ये जमे गफ़ीर में कहा है सर, जिनकी किताब उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर साहिबा थी इंदिरा गांधी, वहाँ से आई वो रिलीज़ करने, इतने मशहूर फनकार हैं। मैं मोहम्मद ज़ुबैर जानबाज साहब का लड़का, जिसका आज फंक्शन हो रहा है यहाँ पर। प्रोग्राम तो मुनक्किद था जानबाज साहब पर ही, एक सिम्पोजियम था जो कि साहित्य अकेडमी ने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो वही इसको ये कर रहे हैं। तो इस फंक्शन में बहुत अच्छे आदमियों को इन्होंने बुलाया था, जिनमें वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस किरमानी साहब थे, बशीर आरिफ साहब डायरेक्टर जनरल रहे हैं रेडियो कश्मीर के, वो थे। उसके अलावा वो नसीम शिफाई साहिबा है, अच्छा जी, मंशूर बानहली साहब हैं, या शाद रमज़ान जो खुद कन्वीनर है इसके, वो यहाँ पर मौजूद है, जिसकी सरपरस्ती में ये सारा प्रोग्राम। तो एक बहुत ही सीधा साधा इंसान थे, फ़कीराना तबीयत के मालिक थे, बचपन से ही गाने का शौक़ था। हालांकि उस घर में ये बहुत ममनू माना जाता था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की। उसको घर से भी बहुत बार निकाला गया, लेकिन उसने ये इश्क नहीं छोड़ा। तो आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता जब वो गाते गए, उनका कलाम मशहूर, आवाज़ भी, फिर वो शायर भी बने, तो खुद ही एक मौसीकी की नई तरह उन्होंने ऐजाद की है जिसका नाम चलंत है, जो आजकल मतलब तब से आज तक कश्मीर में हर जगह चिनाब वैली में सुना जाता है।